وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو متقیانہ زندگی بنا دے اور ہمارا شمار آخرت میں متقیوں کے ساتھ کر دے۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور سلف الامہ، ان تمام کا ایک طریقہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافی غور و خوض کرنا، سوچنا اپنے آپ کے بارے میں، قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں، تدبر، تفکر، اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنی غلطیاں کہاں ہیں وہ ڈھونڈنا، اللہ کے حضور اپنے آپ کو کھڑا پانا، اور جو اللہ رب العالمین سوالات کریں گے اس کے جواب ہمارے کیا ہوں گے وہ سوچنا، اس کی تیاری کرنا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو ایسے ہی آپ آج سوچیں کہ آپ ایک گیدرنگ میں گئے، شاید وہ گیدرنگ کسی مسجد میں ہو یا کسی گھر میں ہو، سارے لوگ جمع ہیں، کوئی بہت زیادہ غمزدہ ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی غمگین ہے، گھر میں خواتین بھی ہیں وہ بھی بڑی پریشان ہیں، پڑوسی بھی آئے ہوئے ہیں، دوست احباب جمع ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کے سیناریو میں آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جب آپ داخل ہو کے سارے لوگوں کو دیکھیں کہ پریشان حال، رون حال، بچے، سب لوگ وہاں پر ہے، افسوس کر رہے ہیں، اور وہ جو گیدرنگ ہے نا، وہ گیدرنگ ہے آپ کی تعزیت، آپ کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں تعزیت کے لیے۔ اب وہاں پر آپ ٹھہرے ہیں اور لوگوں کو سن رہے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ایک مکس فیلنگ رہیں گے وہاں پر۔ مثال کے طور پہ آپ کی اولاد ہے جو آپ کی جدائی میں بڑی نڈھال ہے، رو رہی ہے، نیچرلی جو کنیکشن ہے آپ کا ایز اے والد یا والدہ، اور آپ کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو وہ جو جدائی ہے نا وہ غم میں نڈھال ہے، رو رہے ہیں۔ لیکن وہیں پر آپ کے دوست بھی ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، ارے بہت اچھا فرینڈ تھا ہمارا، یا جو بھی ان کی کیفیت ہوگی وہ بھی رو رہے ہوں گے۔ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، اگر آپ گھر کے اندر چلے جائیں تو آپ کے گھر میں ان لاس ہیں، یعنی آپ کی بہو ہے، تو وہ بھی پریشان ہے کہ گھر کا بندہ ہے نا انتقال کر گیا ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں، بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، کوئی آنے والوں کو ہے نا چاہے گھر میں بنا ہوا یا باہر سے آیا ہوا کھانا دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس سیناریو میں یہ ایک ظاہری سیناریو ہے کہ سب لوگ سیڈ ہیں، لیکن ایک بیٹا ہے بڑا خوش ہے، چلو مصیبت گئی، میں جو چاہ رہا تھا وہ مجھے اب ملے گا، وہ خوش ہے۔ بہو بڑی بھاگم دوڑی کام کر رہی ہے لیکن اندر سے بڑی خوش ہے، کٹ کٹی فنش۔ آپ کے دوست ہیں، بولیں گے کہ چلے بھائی، یہ جو ایکسٹرنل لوگ ہوتے ہیں نا، باہر والے جو ہوتے ہیں نا آپ کے، جو آپ کی سوشل لائف پارٹنر ہوتے ہیں، سوشل لائف میں پارٹنر ہوتے ہیں، جیسے آپ کے دوست ہو گئے، یا آپ جماعت میں ایک ممبر ہیں تو وہ لوگ ہو گئے، یا سیاسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں وہ لوگ ہو گئے، وہ ذرا غمگین ہوں گے،
وہ ذرا اس لیے کہ ان کو آپ سے جو واسطہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اچھائی کا ہی واسطہ ہوتا ہے. آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ پرسن ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ کے گھر والے جو ہیں نا، بیٹا بیٹی بہو داماد پڑوسی، یہ لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کی ہے نا. اب آپ سوچیں کہ اس محفل میں آپ ہے اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں ظاہری، اور اندرونی جو خوشی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو رہی ہے. آپ کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گیا تو فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، تو لوگوں نے بھلائی سے تذکرہ کیا. ارے بھائی گریٹ مین، جو مرا نا بہت اچھا آدمی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت. پھر اور ایک جنازہ گیا تو لوگوں نے اس کے برائی سے یاد کیا. اللہ کے رسول نے کہا وجبت، ہاں بھائی یہ ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا وجبت یا اللہ کے رسول، یہ وجبت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا اثنیتم علیہ خیرا، تم نے اس کے لیے بھلائی کا تذکرہ کیا، اچھائی سے یاد کیا. فاثبت، تو یہ ہو گیا. فوجبت لہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. پھر اس کے بعد وہ دوسرے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاثنیتم علیہ شرا، تم نے اس کو شر کے ساتھ یاد کیا، تمہارے ایول کے ساتھ یاد کیا. آپ مرے ہیں اور آپ کا بیٹا آپ کی موت پر خوش ہے. بہت بڑا پرابلم ہے یہ ریلیشن شپ کا. میرے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا اگر میرا باپ مر جائے میں اس کی خبر پہ ٹھہر کے پیشاب کروں گا. اور آپ اگر ذرا سنسیئرلی سوچیں نا، ہماری کمیونٹی میں کمیونٹی پریشر کی وجہ سے لوگ یہ نہیں کہتے، لیکن کئی لوگوں کی دل کی خواہش ہوگی ہے، کئی بچوں کے دل کی خواہش ہوگی ہے. کمیونٹی پریشر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے وہ ڈر کے بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں کہ ارے کتنا بدبخت ہے، باپ مر گیا اور ایسے کہہ رہا ہے. لیکن دلوں کی جو حالت ہے نا بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے. چلے آپ کا بیٹا نہیں تو آپ کی بہو بولے گی تو انہوں نے برائی سے یاد کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ وجبت لہ الجہنم، اس بندے کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمارے تعلقات کو استوار کرے. قرآن و سنت اور عقیدے پر ہم جس طرح جمے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات میں بھی اللہ رب العالمین قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسی پر جمنے کی توفیق عطا کرے. اب دیکھیں اولاد میں پرابلم کیسے ہوتی ہے. یہ جو گولڈن رولز، چند اصول جو ہیں نا، اگر ہم سیکھ لیں تو ہم بہت کچھ اپنے کوشش کر سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم مرنے کے بعد جو لوگ وہ ہمارے بارے میں بات کریں گے نا وہ اچھی بات کریں. اور اتنا ہی نہیں، وہیں پر نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے بھی فیس ہونا ہے نا، تو وہ بھی ہماری پرابلم رہے گی اس وقت. صرف لوگ بات جو کر رہے ہیں وہی نہیں، ہمارا دل کا حال تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم کیسے ہیں، کتنے اندر ہیں، کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ ایک الگ کیفیت ہے. ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اللہ کے رسول کو گواہ بنانا چاہ رہا تھا. بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کو ہے نا میں کچھ پراپرٹی گفٹ کروں، اس بچے کو میں پراپرٹی گفٹ کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نعمان کو تم دے رہے ہیں نا گفٹ، تمہیں اور بھی اولاد ہے یا نہیں؟ صرف اللہ نے نعمان ہی دیا ہے؟ بولا نہیں اور بھی ہے. اچھا تم سب کو دے رہے ہو پراپرٹی یا صرف نعمان کو دے رہے ہو؟ بولا نہیں صرف نعمان کو دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا. یعنی تم ایک بچے کو فیور کر رہے ہو، دوسرے کو نہیں کر رہے ہو، یہ ظلم ہے. اور جب ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہی ہے نا سمجھ جائے گا، واللہ بچے اندر سے ہے نا کڑتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے کہ والدین کی جو اطاعت کا معنی ہے نا، ان کے ظلم کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں خاموشی سے، اور کبھی چاہتے ہوئے قبول کرتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ دے دے گا، کبھی معاشرے کے ڈر سے کہ معاشرہ کیا بولے گا بھائی میں اگر کچھ منہ کھول دوں تو آپ دیکھیں یہ جو ظلم ہے اولاد کے درمیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان جو ہے نا اعتدال سے عدل سے کام لو. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس میں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں آپ کے مرنے پر اندرونی کسی کو خوشی نہ ہو، تو اصول نمبر 1 کہ ان کے درمیان ہے نا عدل کریں۔ لیکن یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کسی نے ایک بندے سے پوچھا کہ اس کے کافی ساری اولاد تھی، تو کسی نے پوچھا کہ تم کو سب سے پیارا بچہ کون سا ہے، تم سب سے زیادہ چاہتے کس کو؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے بولا کہ سب سے چھوٹا سب سے پیارا جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، سب سے چھوٹا سب سے پیارا جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، سب سے دور سب سے پیارا جب تک وہ قریب نہ آ جائے، وہ بیمار سب سے پیارا جب تک وہ اچھا نہ ہو جائے، وہ پریشان حال سب سے پیارا جب تک وہ خوشحال نہ ہو جائے۔ ماں باپ کی پریورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ پریورٹیز یہ نیچرل چیز ہے، کوئی پریشان ہے تو ماں باپ ہے نا اس کی طرف تھوڑا سا زیادہ، وہ ظلم نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک ہی کو جب فیور کرتے ہیں دوسروں کو نہیں کرتے ہیں، وہ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہو رانی کے پاس آتے ہیں ہم۔ بہو کا جو مسئلہ ہے نا وہ کچھ اس طرح ہے کہ میرا بیٹا بڑا خراب ہے لیکن میرا داماد بڑا اچھا ہے۔ کیوں خراب ہے بھائی؟ وہ وائف کی سائڈ لیتا ہے لیکن داماد میری بیٹی کی سائڈ لیتا ہے، وہ اچھا ہے۔ میرا بیٹا بڑا خراب ہے لیکن میرا داماد بڑا اچھا ہے۔ کیوں نہیں ہم یہ سوچیں کہ جس طریقے سے میرا رویہ میری بہو کے ساتھ ہے وہی رویہ میں خوش ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کیا جائے۔ اگر آپ خوش ہیں نا دل سے کہ جس طریقے سے آپ کی بہو کو طنز کرتے ہیں یا اس کے ریلیٹیوز کے رویے کی وجہ سے اس کو دباتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، کتنی بری بات ہے نا۔ اگر سوچے کہ کوئی بندہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، ارے کوئی آپ کا رشتہ دار، آپ کا چچا کوئی ہے نا، کس نے ان کو سلام نہیں کیا، ان کو صحیح طریقے سے دعوت میں انوائٹ نہیں کیا، اور آپ گھر میں آ کر ہے نا اپنی بیٹی کے سامنے ان کے جو سسرے ہیں وہ غصہ ہو رہے ہیں یا گھر والے غصہ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں، کیسے فیل کریں گے آپ؟ ذرا سوچیں، سبحان اللہ۔ اور کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر لوگ انتظار میں ہیں کب یہ بوڑھا بوڑھی مریں، یہ بلا ہم سے ٹلے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بہوؤں کا ظلم، ایک ہے سسرالیوں کا ظلم۔ میں میری بہنوں کو یہ کہوں گا، جو بہو ہے ان کو یہ کہوں گا، تم اللہ کا شکر کرو تمہارے ساس سسروں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرو، اس لیے کہ ان کا جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے نا، وہ رزق ان کا بیٹا ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے، وہ رزق ہے، ماں باپ کا رزق ہے جو انہوں نے دیا۔ اللہ کا شکر کرو۔ آپ کو بیٹا چاہیے لیکن ساس سسرے نہیں چاہیے، وہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اس کو الٹ دیں آپ، ریلیشن شپ کو تھوڑا سا پلٹا دیں آپ کہ جو سسرالی رویہ ہے بہو کی طرف وہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں ہے معاشرے میں۔ ایسے کیوں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب آپ ہے نا اللہ کا تقوی اختیار کریں گے نا تو یہ بیٹی بھی آپ کو، وہ بیٹی دونوں برابر دکھیں گے، آپ کی اپنی بیٹی بھی بہو بھی پھر برابر دکھیں گے آپ کو۔ اگر وہ نہ ہوں تو پھر پرابلمس ہوں گے۔ اللہ نے مجھے کافی بیٹیوں سے نوازا ہے الحمدللہ۔ تو میری بیٹی کا ایک عقیقہ تھا، تو ایسے مسجد میں نے عقیقہ کیا نماز میں، تو ایک بنگال کے ہمارے نمازی تھے، بنگالی، بڑی عمر کے، وہ آئے، آ کر انہوں نے بولا، گلے لپٹ کے بولے، امام صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ انہوں نے بولا کہ چھٹا بیٹا مبارک ہو۔ تو میں مسکرا کے بولا، انکل بیٹا نہیں ہوا، مجھے بیٹی ہوئی ہے۔ بولے ہاں امام صاحب چھٹا بیٹا مبارک ہو۔ پھر میں بولا کہ ارے شاید یہ نہیں سمجھے ہوں گے۔ پھر میں نے ان کو بولا، انکل جی سنیے، بیٹا نہیں ہوا، مجھے بیٹی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور چھپی ماری، بولے چھٹا بیٹا مبارک ہو تم کو۔ تو میں بولا، انکل آپ کو میں بول رہا ہوں سب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو انہوں نے مجھے بولا ہاں سب سمجھ میں آ رہی ہے، وہ تمہارا داماد رہے گا نا، تمہارا بیٹا رہے گا، وہ ان کے ماں باپ کا بیٹا نہیں بنے گا، وہ تمہارا بیٹا بنے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کا داماد آپ کا بیٹے کی طرح ریاکٹ کرتا ہے تو وہ بڑا اچھا ہے، لیکن آپ کا بیٹا جب آپ کا بیٹا سسرال میں بیٹے کی طرح ریاکٹ کرے تو وہ برا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا،
آپ مرنے کے بعد آپ سوچیں کہ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، مر گئے آپ، اگر آپ نے ان پر ظلم کیا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، وہ ایک ایک جو آپ نے ظلم کیا نا گھر میں، ایک ایک اس کی جو آہ نکالی ہے نا، وہ ظلمہ، وہ بڑے اندھیرے بن جائیں گے، بڑے گناہ بن جائیں گے قیامت کے دن، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ تو یہ جو اور ایک جو اصول ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ ظلم سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیملی اچھی رہے، آپ کے مرنے کے بعد ہے نا لوگ آپ کو اچھے انداز سے اللہ کے سامنے پریزنٹ کریں، تو ظلم سے بچیں اور غیر ضروری باتوں سے بچیں۔ دیکھیں سسرالی پرابلمس کہاں ہوتے ہیں؟ آپ غیر ضروری کرتے ہیں، ان کے پھپھا کا، ان کے چچا کا، ان کے کسی کا کچھ، کسی نے کچھ کیا ہے، وہ ٹاپک آپ لا کے گھر میں ادھر غصہ نکالتے ہیں۔ سمپل رول ہے اسلام کا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سمپل رول وہ یہ ہے کہ آپ کے اسلام کی بہتری میں یہ ہے کہ جو چیزوں کا کنسرن آپ سے نہیں ہے اس کے بارے میں بات ہی نہ کرے۔ ارے چھوڑے وہ چچا کا، پھپھا کا، ان کا کیوں پرابلم یہاں لا کر ڈسکس کر رہے ہو؟ اننیسیسری پرابلمس میں گھسی یہی ہوتی ہے، اننیسیسری پرابلم، آپ نے ان سے ملا نہیں، آپ نے ان کی عزت نہیں کی، ان کو انجان مار دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور یقین مانیں بعض دفعہ لوگ انجان مارتے بھی ہیں، اگر وہ ماریں گے تو وہ اللہ کے پاس ذمہ دار ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا انجان نہیں مارا لیکن آپ کو ایسے دکھتا ہے کہ اس نے انجان مار دیا۔ ایک دفعہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا ایک بندے سے، وہ بندہ ایسے ہی دیکھتا رہا، میں اس کو سلام کیا، اس کا نام خلیل تھا، میں نے کہا خلیل السلام علیکم، اس نے سنا ہی نہیں، وہ ایسے ہی دیکھا، میں چلا گیا نماز۔ جب میرے ذہن میں آیا خلیل کو میں نے کیا کیا بھائی، میں نے کچھ برا بولا، کیا بولا کہ وہ میرے سوال سلام کا جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد پھر گیا، میں نے اس کو دھکا دیا، بولا خلیل السلام علیکم، اس نے ایسے کہا، بولا ہاں امام، میں بولا یار جب سے سلام کر رہا ہوں، وہ بولا میری آج شوگر اتنی ہائی ہے کہ مجھے دکھائی نہیں تم میرے سامنے سے گئے، شوگر میری اتنی ہائی ہے کہ آنکھوں میں دکھائی نہیں، میں وہ گمسم ہو گیا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے، اور میں اگر بدگمانی کرتا چلا جاتا تو خلیل سے میری کیا ہوتی، دنیا ہونا شروع ہو جاتی۔ تو سب سے پہلے آپ 70 عذر دے دیں سامنے والے کو، 70 عذر دے، 70 عذر، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہاڑ پر ٹھہر کر چیخ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اس کی داڑھی میں ہے نا شراب کے قطرے لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے شراب اس کے منہ پر گر گئی، وہ یہ نہیں بولے کہ وہ شرابی ہے اور اپنے آپ کو خدا کا فرعون کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا، اچھائی جو اسلام کی اچھائی ہے نا، آپ کے ایمان کی جو حفاظت ہے، بہتری ہے، اس میں یہ ہے کہ اننیسیسری چیزوں کو بادر نہ کریں، جسٹ فارگیٹ اٹ، چھوڑیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس لیے کہ یہی لوگوں کی گواہی آپ کے حق میں آئے گی۔ تو اسپاؤس کہہ لیں آپ، یعنی میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت یعنی محبت ہو، آپس میں مرسی، رحم دلی ہو، تعلق پیدا ہو، یہ اس کا مقصد ہے۔ ہماری شادیوں میں بڑا پرابلم ہے، اتنے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، اتنے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، اور میں نے کافی اماموں سے بھی یہاں پر لوکل بھی بات کی، کئی لوگ آتے ہیں اپنے ازدواجی پرابلمز ڈسکس کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک گولڈن رول یاد رکھیں آپ کی جو اسپاؤس ہے نا، وائف ہو یا ہسبینڈ ہو، وہ سب سے بڑی وٹنس ہے، آپ کی سب سے بڑی وٹنس ہے، اور اسی وٹنس پر اللہ رب العالمین کے پاس دوسری وٹنسیں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بیسٹ وہ ہو، خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سے بیسٹ وہ ہے جو اپنی فیملی میں بیسٹ ہو، اپنی وائف کے لیے بیسٹ ہو، اپنی بیگم کے ساتھ اچھا ہو، وہی بہتر ہے۔ ورنہ آپ سب کے لیے بیسٹ ہو، اس کے لیے برے ہو، تو پھر اللہ کی نظر میں بہت بڑے پرابلم میں ہیں آپ۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ یہاں ایک گولڈن رول جو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دو چیز یاد رکھیں۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو یہ گولڈن رول یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آخرت اور دنیا اچھی چاہتے ہیں نا، انکنڈیشنل محبت ہو، انکنڈیشنل ریسپیکٹ ہو۔ میری بات کو غور سے سنیں آپ، انکنڈیشنل یعنی بلا کی محبت ہو آپس میں، اور انتہائی اعلیٰ درجے کی ایک دوسرے کے لیے عزت ہو۔ کیا معنی ہوا عزت کا؟
میں ایسی فیملی میں بیٹھا ہوا تھا، لڑکا آیا، آ کر اس نے بولا ابو امی نے ہے نا مجھے ڈانٹا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا اچھا امی نے ڈانٹا. اس نے کچھ نہیں پوچھا کیوں ڈانٹا کیا، اس نے بولا اچھا ٹھہرو میں ابھی بتاتا ہوں. اس نے مذاق میں ماں کے ہے نا ایک ایسے مارا کہ چلو اب تم خوش ہو. تو بچے نے کہا نو 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 نو. تو اس نے اور ایک لگایا چھوٹا سا ہے نا، چلو اب بس. ہاں یہ مذاق میں ہوا نا مسئلہ سارا. آپ نے ماں کی حیثیت بیٹے کے سامنے ختم کر دی، ڈسٹرائے کر دیا آپ نے ماں کی حیثیت کو. ماں کا ایک رتبہ ہے. آپ نے بچے کی بات پہ ماں کو مذاق میں ہی مارا نا، بچہ کل کے دن ماں کو مارے گا ضرور، وہ ریسپیکٹ کرے گا ہی نہیں ماں کی. انکنڈیشنل ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے سوال کریں بچے سے ماں کے پاس آنے سے پہلے، تمہیں پتا ہے جس نے مارا کون ہے؟ وہ تمہاری ماں ہے، اگر مارا ہوگا تو اچھائی کے لیے مارا ہوگا. پھر اس کے پوچھے کیوں مارا، آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا یہ کہ آئندہ سے آپ یہ مت کریں، ممی نہیں مارے گی. آپ بچے کو بولے آپ نے ایسے کیا نا اس لیے مارے نا، ممی کو آپ نے غصہ دلایا نا، تو آپ جائیں ممی کو سوری بولیں. آپ نے ماں کی ریسپیکٹ ہے نا ہائی کر دی. سیم ہوتا ہے بچوں کی بات پہ بیویاں شوہروں کو جھڑک دیتی ہیں، ایل فیل کہہ دیتی ہیں، گالی گلوچ کر دیتی ہیں. سیم چیز جس دن آپ نے وہ کیا، باپ کی حیثیت بیٹوں کے بچوں کے سامنے سے گئی، ختم. تو جو بیلنس اسلام نے کریٹ کیا ہے فیملی کے درمیان، اس بیلنس کو آپ نے توڑ دیا. جیسے ہی آپ نے وہ بیلنس توڑ دیا، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے بنیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت مشکل ہے. آپ کچھ ایک کام کر رہے ہیں، رزلٹ کچھ اور چاہتے ہیں، نہیں ہوگا ایسے. تو یہ انکنڈیشنل لو اور انکنڈیشنل ریسپیکٹ ہونی چاہیے. اتنی ہو ریسپیکٹ کہ آپ پیچھے بھی شوہر کی یا بیوی کی غیبت نہ کریں. مسئلہ ہے بیٹھ کے بات کریں، دل میں رکھ کر یہ نہیں کریں اس کو سمجھنا چاہیے تھا. کیسے سمجھیں گے بھائی؟ اللہ نے آپ کو ہے نا کان دیے ہیں، زبان دیے، کیوں دیا؟ یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے دیا ہے نا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے آپس میں. اپنی جو دلوں کی خواہشیں ہیں نا وہ اس کو بولتے. سمجھنا چاہیے بھائی، آدمی باہر سے تھکا آیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، سمجھ جانا چاہیے. نہیں، آپ بیٹھ کے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار بولیں میری ضرورت ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور کئی مرتبہ جتنی ضرورتیں ہم آدمیوں کی ہوتی ہیں نا، ویسی ہی ضرورتیں عورتوں کی بھی ہوتی ہیں. چاہے وہ ان کی اخلاق سے پیش آنے کا معاملہ ہو، چاہے یہ ان کی سیکشول اور فزیکل جو نیڈس ہیں نا وہ ہو، دونوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، میری بہنوں سے میں خصوصی طور پہ یہ کہوں گا کہ معاشرے میں جو سب سے بڑا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے وہ زنا کا ہے. وہ زنا کا ہے. اور جو تعلقات لوگ ہیں نا آؤٹ آف میرج بنا رہے ہیں نا، اس کا بہت بڑا پرابلم ہے. اچھے اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں. اور یہ جب ہو رہا ہے نا، کئی مرتبہ گھر والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن سارے کے سارے اگنور کرتے ہیں، انجان مارتے ہیں. کیوں؟ وہ اس کی کسی کو پتہ نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے نا. جب تک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں، پھر سارے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. لیکن اس کا سدباب کیا ہے؟ سدباب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے راستے میں کوئی چیز ایسی دیکھی جو آپ کے جو طبیعت کو ہے وہ ہیجان میں لا لے، آپ کو آپ کی نیڈ پوری کرنی ہو، ضرورتیں پوری کرنی ہو، تو پہلے گھر کو جاؤ، پہلے گھر کو جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ہے نا جو خواہش ہے وہ پوری کرو. اب جب بندہ آتا ہے بیوی ریڈی نہیں ہے تو لا محالہ وہ کہیں نہ کہیں غلط کام میں پڑ جائے گا. 1 بار 2 بار 3 بار. اور آج کل فتنہ اتنا عام ہے نا، جتنا لوگ حلال میں ڈھونڈتے ہیں نا اس سے زیادہ اور انتہائی ایزی طریقے سے حرام میں موجود ہے. ویری ایزیلی اویلیبل ہے، آپ کو ایک ٹپ پہ مل جائے گی چیزیں. تو یہ جو ایمان بچانا ہے نا، کیوں شادی کو نصف الایمان کہا گیا؟ یہ جو بچانا ہے نا یہ کب آئے گی؟ فل لو، کمپلیٹ لو ایک دوسرے کے لیے. اور کبھی ان کی ڈس ریسپیکٹ نہ کریں ایک دوسرے کے لیے. پرابلمس ہوتی ہیں، پرابلمس ایسے نہیں ہے کہ شادی میں پرابلمس نہیں ہوتی. اگر پرابلمس نہ ہو تو جیسا کھانا پھکا رہتا ہے نا، زندگی پھکی رہے گی. یہ پرابلمس جو ہے نا وہ پورے مسالے کے کام کرتے ہیں جو آپ کے کھانے کو ٹیسٹی بناتے ہیں. تو پرابلمس ہونے چاہیے، لیکن پرابلمس کو ڈیل کیسے کریں؟ وتھ رسپیکٹ اور لو کے ساتھ ڈیل کریں. تو اس وقت کیا آئے گا؟ سکون آئے گا جو اللہ نے پرومس کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت آئے گی، رحمت آئے گی. جب یہ چیزیں مس ہوتی ہیں نا، ایک لڑکے نے مجھے بولا او مائی گاڈ باسط بھائی، میری امی ہے نا ہمیشہ چیختی رہتی ہیں، سب پہ چیختے رہتی ہیں، اور ابو پہ جب آتی ہے تو چیختی بھی ہیں، گالیاں بھی دیتی ہیں.
اب آپ بولیں کہ جب کرنے کے بعد اس بچے پہ جو سائیکالوجیکل اثر ہو رہا ہے وہ کیسے، وہ جب بڑا ہوگا نا سیم سائیکل دہرائے گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں کیوں ہیں، ایسے کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے. یہ اس کی اہم وجہ ہے. میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو یہاں جو گولڈن رول ہے نا وہ یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو ہو اور ہائی ریسپیکٹ ہو ایک دوسرے کے لیے. اللہ رب العالمین توفیق عطا کرے. آخری چیز، اور یہ آخری چیز جو ہے باہر والوں کے لیے. ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے نا کلوز رشتہ داروں کی بات کر رہے تھے، اولاد کی بات کی ہے، بہو کی بات کی ہے، بیوی کی بات کی ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی بات کرتے ہیں، سوشل لائف کی بات کرتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ہے نا معذرت کرنا سیکھ لیں، نو بولنا سیکھیں. اب جو کام نہیں کر سکتے ہیں نا باہر والوں کے لیے، بولے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ ایک اتنا بڑا گولڈن رول ہے. ہم کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں ہو جائے گا بھائی. اب اس سے آنکھ بچا کے بھاگتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے فیملی کو قربان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَإِيَّاكَ وَكُلُّ مَا يُعْتَذُرُ مِنْهُ، خبردار رہو اور ہر اس چیز سے جہاں پر تمہیں معذرت کرنی پڑے. ارے بھائی پہلے تم قبولی کیوں کر رہے ہو؟ پہلی چیز پر اللہ نے سب کو ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. کبھی بھی یاد رکھیں اللہ نے آپ کو یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ آپ پبلک لائف میں لیڈر بنے یا نہیں بنے، آپ وہ جلسے جلوس سے اٹینڈ کرے یا نہیں کرے. یہ اللہ نے سوال کرنا نہیں ہے آپ کو. آپ نے پوری قوم کو سدھارا یا نہیں، وہ نہیں. پہلا کہ اس کا آئے گا سوال جو آئے گا، پہلے آپ کو فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے اولاد کی پراپر تربیت کی یا نہیں کی، یہ آپ کو سوال ضرور ہوگا. آپ کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا وہ بھی پوچھا جائے گا. آپ کا بیوی کے بارے میں کیسا تھا وہ بھی پوچھا جائے گا. رشتہ داروں کے بارے میں کیسا تھا وہ بھی پوچھا جائے گا. پڑوسیوں کے بارے میں کیسا تھا وہ بھی. یہ کلوز ہے، یہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے پبلک لائف. ہم کیا کرتے ہیں، پبلک لائف کو امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے لیے بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتی ہے نا بات، ان کو سالوں کو سیکریفائی کرتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں ان کو. لیکن باہر آئیں گے کوئی ہوگا جو آپ کو سال میں ایک بار کبھی ملے گا، لیکن اس کے سامنے آپ ہے نا اپنا بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہترین بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن فیملی والوں کے پاس جب آئیں گے نا تو آپ ورڈز بن جاتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھیں. اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تم خبردار رہو ہر اس چیز سے جس پہ تمہیں معذرت کرنی پڑے. بھائی میں نہیں کر سکا، بھاگتے ہیں، آنکھیں چراتے ہیں، پھر لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، بھائی وہ فون ہی نہیں اڑاتا، بھائی وہ جواب ہی نہیں دیتا. ارے بڑا غیر ذمہ دار آدمی ہے. وہ کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے جو کام آپ نہیں کر سکتے نا وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہو جائے گا بھائی. ارے ہاں ہو جائے گا بولے نہیں، اسی وقت بولے میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کے کام کو آسانی سے انجام پہنچا دے. کوئی اور ذریعہ ان کو بتا دیں یا بولے کہ اللہ کچھ اور آپ کے لیے ذرا کوئی بھی ہو اسی وقت کرے. وہ جب کر دیں گے نا وہ ایک منٹ کے لیے وہ بھی تھوڑا سا برا فیل کرے گا، آپ کو بھی اچھا نہیں، لیکن پرماننٹلی جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بھی قائم رہے گی اور وہ آدمی بولے گا بڑا اچھا بندہ ہے بھائی، اگر ہوتا تو ہوتا بولتا، نہیں ہوتا تو نہیں. تو یہ جو گولڈن رول جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے پبلک لائف کے لیے، اگر آپ لرن ہاؤ ٹو سے نو کہتے ہیں، جو جتنے بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا بولنا سیکھو، معذرت کرنا سیکھو. ہم کیا کرتے ہیں ہر وقت عزیمت میں جاتے ہیں، نہیں کر دیں گے، پھر اس کے بعد کرتے نہیں ہیں، پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ کریں گے نا تو جو باہر والے ہیں نا وہ بھی ہمارے لیے بہتری کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. معزز دوستو، یہ پوری باتوں کا ہم ایک خلاصہ کرتے ہیں ایک حدیث میں اور ایک قصے میں، ایک 2 منٹ کے لیے انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ یا کہانیوں میں سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ہے نا جو بیت الخلا ہوتے وہ مارکیٹ میں ہوتے، ٹھیک ہے. تو لوگ ہے نا مارکیٹ جاتے، کچھ سودا سلوک لانے کے لیے جاتے، تو پھر وہ پبلک ٹوائلٹ میں جاتے اور تھوڑے سے پیسے دیتے اور وہاں پر اپنی حاجت سے فارغ ہوتے. ابھی بھی ہے مارکیٹ میں، آپ کو ابھی بھی ملیں گے ادھر ادھر ہے نا. تو یہ کانسیپٹ بڑا پرانا ہے. تو پہلے زمانے میں وہ خاص ہوا کرتے تھے، حمامات وغیرہ ہے نا، لوگ گھروں میں افورٹ نہیں کر سکتے تھے تو وہاں جاتے تھے. تو ایک بندہ مارکیٹ میں گھوم رہا تھا تو اس کو اچانک سے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو مجھے جانا ہے بھی قضائے حاجت کے لیے ہے نا. تو اس نے کسی سے پوچھا بھائی یہاں پر ٹوائلٹ کہاں ملے گا؟ تو بولے ارے آپ اس سائڈ پہ ہے مارکیٹ کے، ادھر جائیں، وہاں پر بھاگے، وہاں پر ہے.
وہ بڑی تیزی سے بھاگتے جا رہا ہے، اس کو بڑی زور کی آ رہی ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چلر جو ہوتا ہے نا، پیسے جو دینے ہیں، اس نے پہلے ہی سے نکال کے رکھ لیے، چینج ہاتھ میں گیا، اور وہ جو بندہ لوٹوں میں پانی لے کر تھا، لوٹوں میں پانی لیا ہوا تھا، تو اس کے سامنے پیسے پھینکے، ایک لوٹا اٹھایا اور وہ بھاگنے لگا. تو وہ جو لوٹا دینے والا بندہ تھا نا، وہ ایسے ٹھہرا تھا. جب وہ اندر جانے لگا اس کو بولا، اے واپس آ واپس آ. تو ارے بھائی بڑی زور کی ہے بھائی، نہیں واپس آ واپس آ، اندر کہاں جا رہا تو آ. تو پھر وہ واپس آیا، لوٹا رکھ، وہ لوٹا رکھا. پھر اس کے بعد اس نے بولا کہ یہ لوٹا لے جا، اس کو دوسرا لوٹا دیا. تو وہ لیا لوٹا اور گیا، فارغ ہوا، آیا، آ کے بولا، بڑے بھائی میں آپ دیکھ رہے تھے میں کتنا ڈیسپریٹ تھا اور اتنے بھاگ کر آ رہا تھا میں، آپ نے وہ لوٹا کیوں بدلایا، اس لوٹے میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے بولا پرابلم کچھ نہیں ہے، یہ جو ہے نا ٹیبل، یہ اس کا کنگ میں ہوں، میں جو لوٹا بولا وہی لے کے جانے کا. اس کو کہتے ہیں ملک القواریر. اب یہ بولیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو لوٹے کے باس بنتے ہیں گھروں میں؟ میں بڑا ہوں نا، میں بول دیا بس ایسے ہی، صحیح غلط اسلام سب گیا. آپ لوٹے کے باس مت بنے، اب وہ لوٹے کے بادشاہ مت بنے آپ. یہ بہت اہم چیز ہے. کتنے لوگ ہیں آپ سوچتے جائیں، ہم اپنے اختیارات کا یا اپنے رتبوں کا، مرتبوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور وہ ناجائز استعمال کی وجہ سے کتنے پرابلمس ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ سارے پرابلمس آپ بھول جائیں گے، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، لیکن جن پہ گزری نا وہ یاد رکھیں گے. آپ مرنے کے بعد وہ محفل میں وہ ذکر آئے گا، ظاہر ہی نہیں آئے گا تو اندر آئے گا، آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے. تو یہ لوٹے کے بادشاہ نہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت. یہ ساری چیزوں کا خلاصہ، اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. اگر کچھ برائی ہو جائے نا، ایز اے ہیومن ہوتی ہے، تو اس کے فوری بعد اچھائی کر دو. خالی ایسے ہی نہیں کہ اللہ کے ساتھ برائی، لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی کوئی برائی ہو جائے ان سے معذرت کر لو، ان کے ساتھ کچھ اچھا کر لو. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ سارے کے سارے جو حدیث ہے یہ گولڈن رول ہے آپ کی زندگی کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.